اللہ تعالیٰ نے, میں یہ بتا رہا تھا کہ سائنس کی نالج بہت محدود ہے, تو سائنس کو کبھی بھی اللہ رسول کے مقابلے میں نہ کے کھڑا مت کرو. قرآن تو پہلے کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں. کیا مطلب؟ غیب کہتے ہیں جو ہمارے حواس سے ٹریس نہ ہو سکے, جو حواس میں آ ہی نہ سکیں, یعنی سائنس وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سائنس پہنچ نہیں سکتی تو ہم ان کو مانیں کیوں, ہم پھر یقین کیوں کریں؟ اگر ہوائی باتوں پہ ہم نے یقین کرنا ہے بغیر دلیل کے تو ہندو بھی تو ایک کانسیپٹ دیتے ہیں کہ 7 جنم ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. پھر کیا خیال ہے بھائی ہندو بھی کبھی تو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ 7 جنم ہوتے ہیں, آپ مرتے ہو تو پھر آپ کی روح فلان میں چلی جاتی ہے, فلان میں چلی جاتی ہے. سکھوں کا الگ کانسیپٹ ہے, یہود عیسائی اور اسلام کا ایک ہی کانسیپٹ ہے اس بارے میں. تو خوب سمجھ لیں کہ جب آپ حواس کے ذریعے کوئی چیز معلوم نہیں کر سکتے تو نالج حاصل کرنے کا آپ کے پاس ایک طریقہ رہ جاتا ہے, وہ ہے خبر, نیوز. تو نیوز اگر دینے والا سچا آدمی ہے, اس کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں تو سائنسدان بھی اس کی بات کو مانتا ہے, حالانکہ سائنس اس کی پہنچ تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, پھر بھی سائنسدان بھی مانے گا اس کو. تو ہم جو مانتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی ہے, وہ پیغمبروں کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں, اور پیغمبروں کی صداقت کے اور ان کے سچے ہونے کے دلائل کے انبار ہیں ہمارے پاس. تو پیغمبر جب تک کوئی بات نہیں کہے اس وقت تک ہم اس غیب پر یقین نہیں رکھتے. پیغمبر کہیں گے کہ تو ہم مانتے ہیں. کیوں؟ پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل اللہ نے ایک دلیل نہیں, وہ تو لائن انبار لگا دی ہے ان کے سچے ہونے کے. ایک آدمی کے سچے ہونے کے 20 دلائل آپ کے پاس ہیں, وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جو تجربے میں نہیں آ رہی ہے, تجربے سے باہر ہے, تجربے کے خلاف نہیں ہے, تجربے کی پہنچ سے باہر ہے وہ, تو آپ اس کے سچا ہونے کی بیس پہ اس خبر کو مانتے ہو, آپ یقین کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور پھر جھٹلانا یہ ہٹ دھرمی اور ضد کہلاتا ہے. تو ہم غیب کے ماننے والے ہیں, لہذا ہم نے 5 چیزوں کو, جو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے, تو غنیمت اس انداز میں نہیں جس انداز میں غیر مسلم. ہمارا غنیمت سمجھنے کا انداز کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو آخرت میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے اس کو ہم نے سائڈ پہ لگانا ہے, اور ہر وہ کام جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے اس کام کو ہم نے فوکس کرنا ہے, اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم ٹائم بچانے والے کہلائیں گے اللہ کی نظر میں. اب ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے, رات کو 2-2 ڈھائی بجے, جیسے کاروباری لوگ کر رہے ہوتے ہیں, 2:30 بجے گھر آ رہے ہیں, 12 بجے تک سو رہے ہیں, پھر 12 بجے اٹھ کے چائے پی اور نکل گئے, پھر بزنس کیا, بزنس اور کروڑ ارب پتی بن گیا. ہو سکتا ہے اس کو ورک شاپس میں اس کو موٹیویشن اسپیکر اپنے پروگرام میں بلائیں کہ ماشاءاللہ اسٹرگل کے نتیجے میں آج یہ یہاں تک پہنچا ہے, یہ ٹائم. جناب آپ کی کامیابی کا راز کیا؟ وہ کہ جی میری کامیابی کا راز یہ کہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا, میں اٹھتا ہوں اور اٹھتے ہی چلا جاتا ہوں آفس, اور موبائل بند رکھتا ہوں 24 گھنٹے, اور اپنے کام کو فوکس, موبائل استعمال بھی اتنا ہی کرتا ہوں جتنا کاروبار میں مجھے استعمال کرنا پڑے. اور جناب ایسے میری زندگی, اور آج میں کروڑ روپے کا مالک ہوں. لیکن جب کسی مفتی سے پوچھو گے, عالم سے پوچھو گے, وہ کہے گا یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. کیوں؟ آخرت میں برباد. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی لائف سنت کے مطابق نہیں. ہمارے نبی سے زیادہ ویژن کس کا بڑا ہوگا بھائی؟ ہمارے نبی اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے. ان لنفسک علیک حقا, فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, اپنی صحت کو بھی ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے کماؤ پوت میں نے دیکھے ہیں, کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں. وہ گھی کا ڈبہ دیکھا ہے آپ نے؟ گھی کا ڈبہ نظر آئے گا, دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, کروڑوں روپے کما لیے, نہ صحت کی طرف توجہ, نہ ورزش, نہ ایکسرسائز, نہ کھانے پینے پہ کنٹرول, نہ بیوی بچوں کی توجہ. بچے باغی ہو گئے, کمانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں, بچے باغی ہو گئے باپ کے, کیونکہ بچپن میں باپ نے ان کو محبت ہی نہیں دی, ٹائم ہی نہیں دیا. بچہ دیکھو, جو بچے کو ٹائم دیتا ہے نا, بچہ اسی کو مانتا ہے. بچہ یہ ڈاکومنٹیشن کو نہیں مانتا.
अबे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है ये अम्मा है, लेकिन पाल पड़ोसन रही है उसको, तो बच्चा किसकी गोद में जाएगा? पड़ोसन की गोद में जाएगा वो। आप उसको बताएं, या बच्चे को मोहब्बत दे रहा है मामू, फर्ज कर लो, हर वक्त उसको गोद में उठाते हैं मामू बच्चे के, और उसको शॉपिंग कराने ले जाते हैं, पार्क में लेके जाते हैं, अब्बा के पास टाइम ही नहीं है ना। अब जब एक दिन मामू ने गोद में लिया और अब्बा ने भी पुकारा, तो बच्चा गया किसकी तरफ? जाएगा कहां? मामू। अब आप उसको नादरा का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं बच्चे को, देखो डॉक्यूमेंटेशन में बेटा फादर में मैं लिखा हुआ हूं, वसीम बिन, मैं वसीम, मैं सत्तार, देखो बेटा। बेटा मानेगा? क्या हो गया भाई? वो थोड़ी, ये आज लोग शिकायत कर रहे होते हमारे बच्चे बागी हो गए, हमसे बात ही नहीं करते, पूछते ही नहीं है, सारी तवज्जो माँ की तरफ है, हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो भाई जब उनको लिफ्ट आपने करानी थी तो आपने उनको लिफ्ट नहीं कराई। बाप ये समझ रहा होता है मैं पैसा तो मैं खर्च कर रहा हूं, यकीनन बहुत जबरदस्त, कोई अक्लमंद बच्चा होगा तो इस बात को मानेगा, लेकिन बच्चा तो बच्चा है ना, वो ये थोड़ी देखता है गैस बिजली का बिल कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, मेरी अम्मा जो मुझे इज्जत के साथ पाल रही है, तो अब्बा ने अम्मा को पाला हुआ है तो इस वजह से अम्मा मुझे पाल रही है। ये चीजें तो बच्चे की नजरों से ओझल होती हैं। असल में तो ये है कि वो देख रहा होता है कि कौन करीब है मेरे। तो आप बच्चों को टाइम अगर नहीं देते, घर में उनको प्यार नहीं करते, आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, आप कारोबार में लगे हुए हैं, तो आप अल्लाह की नजर में भी नाकाम हो मेरे भाई, और ये बुढ़ापे में ये चीजें फिर आपको सताएंगी, तंग करेंगी आप। अगर आपकी जॉब इस टाइप की है ना कि आपको पास टाइम ही नहीं है, तो हफ्ते में उसकी फिर तलाफी किया करो। पूरा हफ्ता टाइम नहीं है तो हफ्ते में एक दिन ज्यादा टाइम दे दो उनको। फिर आपके पास अल्लाह के लिए टाइम ही नहीं है, नमाज आप जाया कर रहे हो तिजारत में, तो दुनिया तो आपको कहेगी कि आप माशाल्लाह बड़े कामयाब आदमी, आपने इतना अच्छा बिजनेस किया। अल्लाह क्या कहेगा? ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें जाया हो रही है और वो ये समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नमाज कज़ा करके मेरे भाई अगर करोड़ों अरबों रुपए भी आ जाएं तो समझ लो कि आप कारून से आपकी मुनासबत और ज्यादा पक्की हो गई है। तभी हदीस में आता है, एक रिवायत है कि जो नमाज छोड़ते हैं ना उनका हशर कारून के साथ होगा। उसकी लॉजिक भी उलमा ये बयान करते हैं कि कारून भी पैसा कमाने में मस्त था और आप भी पैसा कमाने में मस्त हो, नमाज रोजे की परवाह नहीं है आपको, तो एक ही जैसे हो गए ना दोनों। उसने ज्यादा कमा लिया, आपके पास इतने वसाइल है नहीं, वरना आप भी वहां तक पहुंच जाते। तो हदीस में जो आता है ना, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो, तो गनीमत हमने उस अंदाज में समझना है जिस अंदाज में कुरान ने हमें गनीमत समझने का हुक्म दिया है। उसको फोकस करेंगे, थोड़ी मेहनत में ज्यादा मिल जाएगा। उसको हटा के अगर ज्यादा मेहनत कर ली तो ज्यादा में भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। समझते हैं? तो इसलिए बैलेंस लाइफ, एतदाल वाली लाइफ, सबसे पहले तो अपनी जिंदगी से उन तमाम कामों को निकाल दें जिनका ना दुनिया में कोई फायदा और ना आखिरत में कोई फायदा, उनको तो बिल्कुल हमेशा के लिए निकाल दें। कुछ काम ऐसे होते हैं आखिरत में फायदा नहीं होता, दुनिया में तो होता है, तो चलो कर लो, ये भी तो एक जिंदगी है ना। बल्कि 4 किस्म के काम हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिनका दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी नुकसान, उनको तो करीब, वो तो टाइम वेस्टिंग ही है, वक्त जाया करना ही है। वो कौन से काम है? शराब पीना, नशा करना, गुटखे खाना, इनमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? ना इसका दुनिया में ये फायदा नहीं, नुकसान है उल्टा, और आखिरत में भी क्या है? वो तो है ही नुकसान। अल्लाह पूछेगा तू जो मुंह के कैंसर से मरा है, तो ये क्या हुआ था जो तुझे मुंह का कैंसर हुआ? आप ये कहोगे अल्लाह मैं चूंकि गुटखा खाता था, मजबूर था मैं। ये दलील चलेगी क़यामत में? और जितनी नशे की चीजें आइस ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये डिप्रेशन बढ़ाती हैं, ये डिप्रेशन खत्म नहीं करती हैं। हत्ता कि चाय भी डिप्रेशन बढ़ाती है, कॉफी भी डिप्रेशन बढ़ाती है। मैं भी चाय पीता हूं लेकिन मैं फजाइल का कायल नहीं हूं, जितना है उतना ही रहने दो, बट सुट्टा लगा लिया बस, इतना ही। आजकल बाज हजरात फजाइल पर पेश कर रहे हैं बाकायदा, तो फजाइल नहीं होते। हर वो चीज जो जिसमें नशा है ना, अब बाज लोग कहते हैं चाय में नशा थोड़ी है। भाई नशा वो वाला नहीं है जो पी शराब वाला होता है। नशे का मतलब ये है कि आपको जब थकावट महसूस होती है, आप चाय पीते हैं, कैफीन आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है। तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ये कोई नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ता, समझ रहे हैं ना? एक्सरसाइज करने से एक बढ़ता है, एक नींद
سے آپ کو سکون ملتا ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ وقتی ہے. تبھی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو پیتے ہیں ان کو پینے کی عادت ہو جاتی ہے, یہی اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل. جو نہیں پیتے وہ ویسے ہی فٹ فاٹ رہتے ہیں. پھر سوال پیتے کیوں ہیں, پھر کیا پیئیں آپ بتاؤ. تو ہم چائے نہ پیئے تو کیا پیئے ہیں. مطلب میرا یہ ہے کہ نقصان ہے, زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے یار, شراب سے بچے ہوئے ہیں, چرس سے بچے ہوئے ہیں, ہیروئن سے بچے ہوئے ہیں, تو 2-3 چھٹے لگا لیے. پھر بھی کوئی یہ بھی نہ لگائے تو زیادہ اچھا ہے. اور ہم نے تو کئی بار چھوڑی ہے, پھر وہ شروع کیوں کر دی وہ میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ. کیونکہ چائے نہ پیو تو پھر لوگ کچھ اور پلاتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. لسی لا کے, اتنا بڑا لسی کا گلاس لا کے پلائیں گے, وہ کون ہضم کرے گا بھائی. تو یہ جتنی چیزیں ہیں فضائل ہوں گے, تھوڑے بہت نقصانات بھی ہیں. تو خیر میں بس 2 منٹ میں سمجھتا ہوں. بات کیا کر رہا تھا میں, کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں یار. یہ چائے کہاں سے, یہ بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے بھائی. میری چائے اور کافی پہ جو رپورٹ ہے وہ حتمی نہیں ہے. آپ کو ڈاکٹر دن میں 20 کپ چائے کے پلائے, مشورہ دے 20 کپ کافی کے, آپ ڈاکٹر کی رائے پر عمل کریں, اس میں ہماری رائے پر آپ عمل نہ کریں. ہم تو جو سمجھ میں آیا تو پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ وہ یہ چیزوں میں رکھا وکھا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وقتی فائدے ہوتے ہیں, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. دیکھو پیغمبروں کی زندگی نیچر کے مطابق ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, تھکے کھانا کھا کے آرام کیا. یہ ہے اسٹریس اور تھکاوٹ ختم کرنے کا نیچرل طریقہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تھکاوٹ دبا کے ہو رہی ہے, سوتا نہیں ہے, کافی پی کے اپنی کھوپڑی کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, باقی ڈاکٹر جانے, آپ جانے. اگر ڈاکٹر کہتے نہیں آپ پیئیں تو آپ پی لیں بھائی, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, تو میں زیادہ ان چیزوں میں بات کرتا نہیں آج کل. تو بس وہ بتا دیں آخری سرا کہاں تھا. ابے وہ بالکل اینڈ میں, ابھی تو ختم کر رہا ہوں نا بیان, بالکل اینڈ میں جہاں تھا میں. ہاں یہ بھائی نے بات کی, 4 قسم کے کام ہوتے ہیں. کچھ کام ہیں دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے, آخرت میں بھی. نشہ ہے اور بہت سارے اور ایسے کام ہیں. زنا ہے, دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی. دنیا کا نقصان کیا, آپ کی جو شادی کے بعد کی زندگی وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے زانی کی. وہ بیوی کو محبت نہیں دے پاتا جو زنا سے بچنے والا دیتا ہے, پھر محبت میں کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بڑے نقصانات ہیں, آخرت میں تو ہے ہی ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں میرے بھائی جس کا دنیا آخرت میں تو نقصان نہیں ہے, سوری دنیا میں تو نقصان نہیں ہے لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہے. ابھی وقت ختم ہو گیا, پھر تفصیل سے بتاؤں گا. کچھ کام ایسے ہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. یہ تینوں قسم کے کام اپنی زندگی سے نکال. اب جو پب جی کھیل رہے ہو, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی بظاہر کوئی ایسا نقصان نظر نہیں آتا, لیکن یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. نقصان کا خطرہ بہرحال ہے, کمر کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بیک پین شروع ہو جائے گا. جب یوں گھنٹے سے لگا ہوا یوں بٹن دبا رہا ہے تو یہ کیا ہوگا ہے بھائی. اور اگر نہیں ہوتا تو ٹائم تو ضائع تو ہو رہا ہے نا. جو تو حدیث میں جو کہا نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, اصل میں ان چیزوں کے بارے میں کہا ہے. وہ تمام کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, ان تمام کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. کچھ کام ایسے ہیں دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. اچھا, کچھ ایسے لذت والے کام ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اس میں مزہ آتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب. مثال کے طور پر آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہو, اس کے بجائے آپ ایسا کھیل کھیل لو نا, فٹ بال کھیل لو جا کے. کیا خیال ہے؟ تو مزہ بھی آئے گا اور صحت بھی کیا ہوگی, اچھی ہوگی نا. تو صحت اچھے ہونے سے آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فرائض واجبات تو باہر صورت میں پورا کرنے ہیں, رمضان کے روزے, زکوٰۃ, فرض, یہ تو ہے ہی ہے. یہ تو اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, یہ تو سب سے پہلے ہیں. یہ تو میں اس لیے اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ چیز تو اسلام میں سب سے پہلے ہے. نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہے, روزے کے لیے ٹائم نکالنا ہے, زکوٰۃ کے لیے, رشتہ داری جوڑنے کے لیے. اس سے ہٹ کے عام نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس میں وہ تمام کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں, ان تمام کاموں کو اپنی لائف سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. مکمل نہیں نکال سکتے, کم کر لو. دیکھو جو کام ایک دم سے نہیں ہو سکتا نا, تو مایوس نہ ہو, آدھا کر لو یار اس کو. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں روزانہ میں نے معمول بنایا آدھا گھنٹہ تلاوت کروں گا, ہوتی نہیں ہے مجھ سے. تو میں نے کہا 15 منٹ کر لو. کہہ رہے یار 15 منٹ میں کیا یار, میں حافظ قرآن ہوں, صرف 15 منٹ. تو میں نے کہا جب آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہی تو 15 منٹ کر لو نا.
یہ سوچتے رہوگے کہ نہیں جی 15 منٹ سے کیا ہوتا ہے, تو پھر نہ آدھا گھنٹہ ہوگی نہ 15 منٹ بھی نہیں, 5 منٹ کے لیے قرآن لے کے بیٹھ جایا کرو روزانہ. تو انسان کی طبیعت میں اللہ نے لچک رکھی ہے, ایک دم سے نہیں ولی اللہ بن جاتا, وہ ایک دم سے پورا یوٹن کی طرح چینج نہیں ہو جاتا. یوٹن میں بھی تھوڑا سا گھما کے آنا پڑتا ہے. ایسا کبھی گاڑی دیکھی آپ نے یوں گئی اور یوں کر کے الٹا کر کے آپ نے یوں کر کے واپس لے آئے. تو جو کام نہیں ہو رہا میرے بھائی, جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو. اور سب سے بڑا عذاب اس زمانے کا ٹائم ضائع کرنے کا یہ موبائل ہے. لگے رہتے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹک ٹک. فیس بک تو ایسا ٹائم ضائع کرتا ہے, ایک ویڈیو پھر دوسری ویڈیو پھر تیسری ویڈیو پھر چوتھی ویڈیو پھر پانچویں ویڈیو پھر چھٹی ویڈیو, 3-3 4-4 گھنٹے لوگوں کے برباد ہو رہے ہیں اس پہ. اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے, بلکہ نقصان دے رہا ہے وہ. تو موبائل پہ کنٹرول کرو, کنٹرول کتنا ٹائم استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے اور کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں جی ہم کچھ تھوڑی دیر تفریح کے لیے بھی استعمال ہو, تو اس کا بھی ایک ٹائم رکھ لو. یار آدھا گھنٹہ میں ایویں ہی دیکھوں گا یوٹیوب اور فیس بک پہ کیا آ رہا ہے. ہم بدنظری نہ کرو اس پہ, وہ تو حرام ہے نا. تو اس کو بھی تو محدود تو کرو نا. آپ کہتے یار میں اتنا نیک نہیں بن سکتا کہ میں جب بھی یوٹیوب فیس بک دیکھوں تو کوئی کام کی چیز ہی دیکھوں, یہ تو بہت ہی نیک بن جاؤں گا نا میں. تو بھائی اتنا کر لو کہ ابھی تم 2 گھنٹے موبائل پہ ضائع کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو, اس ضائع کرنے کے ٹائم کو کم کر کے کتنا لے آؤ. 1 گھنٹہ ٹائم ضائع کروں گا میں, 2 گھنٹے سے کس پہ آ جاؤ. پھر تھوڑے دنوں میں جب کام کا بندے بنو گے نا انشاءاللہ, تو وہ 1 گھنٹے سے خود بخود دل چاہے گا کس پہ آ جاؤ, آدھا. کیونکہ ادھر کام بڑھ رہے ہیں نا آپ کے اہم کام. ان اہم کاموں کے بڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی کی قدر حاصل ہوگی. آپ خود آہستہ آہستہ اس ٹائم کو کم کر کے زیرو پہ لے آؤ گے. آپ بولو گے بلا وجہ موبائل دیکھنا ہی نہیں ہے میں نے, کوئی کام کی بات ہے. ہم تو فون سننا بند کر دیا. میں اتنا فون سنتا تھا, اس کے بعد ایسا بند کیا ہے فلائٹ موڈ. میں تو بھول جاتا ہوں اس کو فلائٹ موڈ پہ ختم کیسے کرنا ہے بعض دفعہ, یعنی سائلنٹ سے ختم کیسے کرنا ہے. کیوں؟ ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا. کبھی فلاں کا فون آ رہا ہے, اب اور سنائیں حضرت خیریت سے, کیسی چل رہی ہے آج کل, طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا الحمدللہ. آپ سنائیں کہاں ہوتے ہیں حضرت آج کل آپ؟ میں تو کراچی میں ہوتا ہوں. اور آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں پشاور سے بات کر رہا ہوں یا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی 10 منٹ پی گیا, اب بتائیں جی کیا بات ہے. جی حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا آپ سے, وہ نماز میں یہ ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہے؟ ہاں جی لازم. دوسرا فون, تیسرا فون. ہم نے کہا بیٹا ہم دنیا میں کسی کام کے بھی تھوڑے دنوں میں نہیں رہیں گے, ایسی کی تیسی. یار ایسا بند کیا ہے تو گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے جھاڑ پڑتی ہے. 1 گھنٹے سے فون کر رہے ہیں, اٹھا کیوں نہیں رہے؟ وہ جھاڑ آسان ہے, اس کے سائڈ افیکٹ کم ہے. آدمی تھوڑا برداشت پیدا ہوتی ہے, سن لیتا ہے, تھوڑا اپنا مردانگی کا احساس ہوتا ہے. اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ 2-3 احساسات تجربات کے بعد وہ آسان ہے. فون سننا شروع کرتے ہیں تو سارا دن. پھر لوگ کہتے ہیں کوئی الگ نمبر رکھیں, خاص لوگوں کو دے دیں. تو بھائی وہ خاص بھی ماشاءاللہ پہلے 2 تھے, پھر 4 تھے, پھر 8 تھے, پھر 8000 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اس کا حل یہی ہے کہ بھائی یہ ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے, آپ کی مرضی سے استعمال نہیں. اب میں یہ نہیں کہ لوگوں سے رابطہ ختم. اب میں جب فارغ ہوتا ہوں, جیسے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں جہاز کے انتظار میں, تو وہ ٹائم میرے پاس فارغ ہے. اس میں دیکھتا ہوں یار تسبیحات ہیں تو وہ اللہ کا کبھی توفیق دے دے وہ مکمل کر لو, تلاوت ہے کبھی وہ کر لو, وہ بھی ہو گیا تو یار موبائل دیکھو. اب بیٹھے پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ وہ وسیم بھائی کا 6 مہینے پہلے میسج آیا ہوا ہے, اس میں کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو میں جواب دیا الحمدللہ ٹھیک ہے. وہ بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے یار میں نے 6 مہینے پہلے طبیعت پوچھی تھی. تو ایسے ٹائم آپ کو مل جاتے ہیں بہت سارے. تو یہ نہیں کہ رابطہ منقطع کر دیں, نہ اس کا بھی نقصان ہے. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اس زمانے میں. تو پھر آپ نے اپنا ایک ٹائم لگا کے پھر آپ نے دیکھا یار یہ مس کال آئی ہوئی ہے تو بڑا ضروری آدمی ہے, تو پھر آپ میں کال بیک بھی کر لیتا ہوں اس کو, بھائی آپ نے فون کیا, خیریت کیسے فون کیا. تو یہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے. قوم کو بھی فائدہ پہنچائیں, لیکن ایسا فائدہ قوم کو نہ پہنچانے کی کوشش کریں کہ آپ فائدہ پہنچانے کے قابل ہی نہ رہیں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں وہ موبائل کی وجہ سے. وہ مفتی ہیں, وہ لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں. انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے نا موبائل اوپن کھول دیا. فون آ رہے ہیں حضرت طبیعت ٹھیک, جی ہاں ٹھیک, یہ مسئلہ, یہ طلاق ہو گئی ہے, یہ وراثت ہے, یہ فلانا مسئلہ ہے, یہ جو ہے کیا نام ہے 20 قسم کے روزہ ٹوٹ گیا, نہیں ٹوٹا. تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ کیا ہوا, ان کے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ. میں ملا ان سے. اچھا جب میں ان سے ملا تو مجھے لگا کہ یار ان کی تو سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے. تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میری اوپر کی سیٹنگ آج کل آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, میں گولیاں کھا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ موبائل کی وجہ سے. پھر مجھے کہنے لگے خدا کا واسطہ اس پہ کنٹرول کرنا, ورنہ یہ ڈپریشن کا مریض بنا دے گا.
حقیقت ہے یہ. پہلے ڈپریشن کے مریض کم تھے, خوش زندگی تھی, رات کو بستر پہ لیٹتے تھے, سو جاتے تھے. اب یوٹیوب, فیس بک, ادھر سہانجنا کے فضائل ہیں. حقیقت ہے, سہانجنا کھانے سے یہ ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے, میرے پاس سہانجنا ہی نہیں ہے. لوگ سہانجنا کے چمچے کھا کھا کے 100 سال جئیں گے اور میں تو کچھ بھی نہیں. پھر جناب وہ حکیم, اس کا یہ معجون, پھر وہ ڈاکٹر کی یہ ریسرچ, پھر وہ سائنسدان کے ناسا میں سیارے چھوڑ رہے. ادھر ایک فیس بک پہ ویڈیو آتی ہے, ناسا میں جو ہے نا وہ جو ہے نا راکٹ جا رہا ہے ایک اور ناسا کا نا, اور وہ سائنسدان ان کے چاند پہ جا رہے ہیں, کوئی مریخ کی باتیں کر رہے ہیں. پھر نیچے ویڈیو آئے گی کراچی میں گٹر ابل رہے ہیں نا. آدمی کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, ہم کہاں جی رہے ہیں یار. پھر ایک اسکالر آئے گا, وہ کہے گا پاکستان بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے, بھاگو. اب مالدار آدمی کہتا ہے یار صبح سے پاسپورٹ بناؤ بیٹا نکلو. غریب کہتا ہے یار ہم تو بھاگ بھی نہیں سکتے یہاں پہ, یار ہم تو بھاگ بھی نہیں. ابے تجھے صبح ناشتے میں انڈے پراٹھے مل گئے, تجھے دوپہر گھر مل گیا, تو بینک کرپٹ ہو یا نہیں ہو, تو تمیز سے کھا پی رہا ہے نا, آرام سے رات کو کھا کے سو جایا کر. تو نہ دیکھا کر, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ چیزیں, ماہر معاشیات جانے, گورنمنٹ جانے. بینک کرپٹ ہونا ہمارے کیا, ہم کیوں ٹینشن لیں بھائی. تمیز سے, اور یہ موبائل سے جان چھڑاؤ گے تو سکون کی زندگی گزرے گی. اور جو ینگ لڑکے ان کے تو اور پھر وہ لڑکیوں کے میسج بھی چیک کرنے ہوتے ہیں انہوں نے, اور ڈپریشن. تو آپ نے اپنے آپ کو اس جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا غلام نہیں بنانا, اس کو اپنے تابع رکھنا ہے آپ نے. تو ٹائم بچائیں, حدیث کا یہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سہانجنا کے درخت لگانے کی توفیق